بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة الذی ادى الامانہ وبلغ الرسالہ ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يأتيه اليقين. أما بعد، محترم حضرات، آج کا موضوع بہت ہی حساس اور ان لوگوں کے لیے ہے جو حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ عموماً طالب حدیث جو حدیث سیکھنا چاہتے ہیں ان کو جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سنی ہوئی باتیں اور بگڑی ہوئی شکل جو ہو جس چیز کی اس سے اپنا پیچھا چھوڑا لے یا اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دے اور سیدھے کتابوں کی طرف رجوع کرے جو کہ صحیح کتابیں ہیں، محدثین کی کتاب ہے، تو علم اصل شکل میں انہیں سمجھ میں آنے لگے گا۔ اور اگر محدثین کی کتاب، ان کی شروحات اور ان کے مترجم، ان کے ناقلین کی کتاب نہیں پڑھیں گے اور ادھر ادھر سے سنیں گے تو صحیح مغز علم آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور آج اسی لیے تقریباً ہر انسان کے زبان پر، خواہ وہ انسان عام ہو یا خاص ہو، بڑی حد تک مسلمانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو حدیث، دراصل حدیث کیا ہے اور صحیح حدیث کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک مقدمہ یہ ہے جو آپ کو بیان کر دوں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کی ساری کتاب، سارے نصوص صحیح طور سے اور ہر قسم کے دخیل چیزوں سے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے تحقیق کر کے بالا تر رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن شریف سے متعلق تو بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑ اس کے حفاظ رہے ہیں۔
رہی حدیث کے بارے میں تو اس کے بھی ہر زمانے میں لاکھوں کروڑ حفاظ رہے ہیں، مگر قرآن کے حفاظ سے کم رہے ہیں۔ تو حدیث کے حفاظ اور جو اس کے علوم کے تتبع رکھنے والے لوگ رہے ہیں، انہوں نے حدیث کے اقسام بیان کیے ہیں۔ علی سبیل المثال جیسے حدیث متواتر، حدیث مشہور اور حدیث خبر احاد، اس کے بھی بہت سے اقسام ہیں۔ حدیث روات کے لحاظ سے، حدیث متن کے لحاظ سے بہت سے اقسام ہیں حدیثوں کے۔ تو ہم ان سارے بحثوں میں نہیں جاتے، صرف ایک لفظ کو آج کا موضوع بنانا چاہتا ہوں کہ حدیث صحیح کیا ہے۔ تو چونکہ سارے الفاظ جو میں استعمال کروں گا محدثین کے اصطلاحات کو استعمال کروں گا، تو جن صاحب کو دلچسپی ہو سمجھنے کی وہی اپنا وقت ضائع کریں گے، ورنہ جس کو سمجھنے کی دلچسپی نہ ہو، ان الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دیں تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ عام لوگوں کے نہیں بلکہ خاص لوگوں کے لیے بات ہے، مگر میں اس کو عام اس لیے کر رہا ہوں کہ سارے لوگ اس سے استفادہ کریں، اپنے آپ کو علم کی طرف دھکیلیں، طالب علم بن کر کے زندہ رہیں اور طالب علم بن کر کے اس دنیا سے جائیں۔ تو طالب علم کے جو فضائل ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور استاذ تو بن نہیں سکتا۔ تو استاذ بننے کے جو فضائل ہیں وہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ سب تو استاذ بن نہیں سکتے ہیں، لیکن طالب علم تو سب بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور دوسروں کو بھی طالب علم بننے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نقطہ نظر سے اگر ہمارے خیالات سے اگر موافقت رکھتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ طالب علم بن جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اس طرح سے آپ کو یہ سننا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 852 میں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب نخبۃ الفکر بہت معروف ہے، جو حدیث کے باب میں بنیادی درجہ، اصول حدیث کے باب میں بنیادی درجہ مقام حاصل ہے۔ اس میں چند الفاظ صحیح لذات ہی کی تعریف کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وخبر الآحاد بنقل عدل تام ضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو صحیح لذاته، وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما۔ صحیح ذات ہی کی تعریف میں اتنے الفاظ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 نے جو کلمات عرض کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ محدثین نے اس کے بہت سے موضوع شیخوں پر بات کی ہے، بہت سے شیخوں پر بات کی ہے، تو وقت کی اجازت سے جن جن شیخوں پر میں بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں خلاصہ طور پر میں بتاؤں 5 اصطلاحی الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے، گویا 5 شروط انہوں نے بیان کیے ہیں حدیث کو صحیح ہونے کے لیے۔ اگر یہ 5 شروط میں ثابت ہو گئے تو وہ حدیث صحیح قرار دی جائے گی، صحیح لذات ہی۔
5 میں سے 3 جو شروط ہیں وہ ایجابی ہیں اور 2 شروط سلبی ہیں. یعنی ایجابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ان راویوں میں یہ 3 چیزیں ہونا لازمی ہیں. ان راوی میں 2 چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے. تو یہ دونوں ملا کر کے 5 شروط اس میں پائے گئے. اور فرماتے ہیں وہ خبر احاد، ترجمہ کرتا ہوں، وہ خبر احاد، یہ حدیث کی وہ خبر جو ایک مکمل عادل انسان بیان کرتا ہوں، نقل کرتا ہوں. اور عادل کامل ضبط کے حامل بھی ہوں، وہ ضبط حفظ مکمل ہوں اور سلسلہ اسناد میں متصل بھی ہو اور کوئی علت اور نہ شذوذ اس میں پائے جائے. تو یہ حدیث صحیح لذات ہی کہلائے گی. اور صحیح احادیثوں میں انہی اوصاف کے تبدیلی سے، اوصاف کے کمی زیادتی سے احادیث کے احکام میں بھی فرق پڑے گا، اس میں بھی تفاوت آئے گا. اسی بنیاد پر احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری کو افضلیت حاصل ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم کو، پھر اس کے بعد صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے راویوں کے جو شرائط ہیں اور جو شروط ہیں اس میں مطابقت رکھنے والے حدیث کی بھی افضلیت حاصل ہے. تو یہ معلوم ہوا پہلے لفظ جو خبر احاد ہے. تو خبر احاد کی 2 قسم، قبول اور رد کی حیثیت سے، کہ یا تو قبول کی جائے گی یا رد کی جائے گی. یہاں جو بیان کیا گیا ہے قبول کرنے کی وہ جو اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، ان حدیث کا ذکر فرمایا ہے جو کہ صحیح لذات ہی کہتے ہیں. اس کی تعریف، صحیح کی تعریف اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں جس کی سند متصل ہو، جس کے ناقل عدل تام کے حامل ہو، عدل ہو، تام الضبط ہو، شذوذ اور علت سے خالی بھی ہو. اس کے مفہوم وہی ہے، الفاظ کی تبدیلی ہے. دوسرے لوگوں نے بھی تشریح کی ہے، جس میں ابن صلاح نے اپنے مقدمہ میں جو صحیح حدیث کی تعریف کی ہے وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ صَازًا وَلَا مُعَلَّلًا. لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف آپ نے سنی پہلے، اس میں تام الضبط کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس قید سے مراد جو ہے امر نسبی ہے، نہ کہ عدم الغلط، اس لیے کہ غلط سے، خطا سے کوئی پاک نہیں ہے. نسبتاً دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے راویوں کے مقابلے میں یہ زیادہ
ضابط ہے اور ضبط کے لحاظ سے کمال حاصل رکھتا ہے، حفظ کے لحاظ سے کمال حاصل رکھتا ہے۔ اب بعض نے تام الضبط کو، جو ابن حجر کے کلام ہیں، اس کو یہ مراد لیا ہے کہ کثیر الخطا اس سے نکل جائے، اس لیے کثرت خطا ائمہ حدیث کے نزدیک ایسا ہے کہ اس کے صاحب کو، مرتکبین کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ تو گویا اس مقام پر جو تعریف بیان کی گئی ہے، اس تعریف کے بعد یہ ثابت کر دیا گیا کہ اس میں 5 شروط ہیں۔ صحیح حدیث کے لیے 5 شرط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 عدالت، نمبر 2 تمام الضبط، نمبر 3 اتصال السند، نمبر 4 انتفاع الشذوذ یعنی ساز نہ ہو، انتفاع الشذوذ، نمبر 5 انتفاع العلہ کہ کوئی علت اور بیماری یا خامیاں نہ ہو۔ کہتے ہیں ائمہ حدیث تقریباً ان 5 شروط سے متفق ہیں کہ 5 شروط پائے جائیں تو یہ حدیث صحیح کہلائے گی۔ لیکن جیسے کہ مصنف نے کلمات بیان تفاوت رتبتہ بتفاوت هذه الاوصاف سے کہا کہ یہ بیان کر دیا ہے کہ اوصاف کی تبدیلی سے، یہ 5 اوصاف کی تبدیلی اور اس میں قوت کی کمزوری اور زیادتی سے اس کے احکام، حدیث کے احکام میں تفاوت ہونا لازمی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ابھی میں بتا دیا ہوں تشریح میں کہ 5 قسم کے جو اوصاف ہیں اس میں 3 ایجابی ہے اور 2 سلبی ہے۔ 3 ایجابی وہی ہے جو عدالت ہے، یعنی عدالت الراوی، روات، ضبط الروات و اتصال السند، اور منفی جو ہے انتفاع الشذوذ و انتفاع العلہ۔ یہ بات اب یہاں پر بات کہنا چاہتے ہیں عدالت سے کیا مراد ہے، راوی کا عادل ہونے سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں عدالت الروات کا جو مفہوم ہے یہ ہے، کہتے ہیں العدالت ہی ملکۃ تحمل الانسان علی ملازمۃ التقوی والمروۃ۔ راوی کے عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عدالت اور انصاف پسندانہ طبیعت جو کہ انسان کی ایک فطری عمل ہے، جو ایک انسان میں ہوا کرتا ہے، اس کا اس کے ساتھ تقوی طہارت کے ساتھ ملازمت اور اس کے مروت کے ساتھ اس میں ملازمت ہو۔ تو خلاصہ یوں بیان کرتا ہوں کہ ایک انسان میں جو ملکہ عدالت ہے، یعنی انصاف سے سوچنے اور سمجھنے اور انصاف کرنے کی جو فیسلٹیز ہے ایک انسان میں جو اللہ نے ڈالا ہے، اس انصاف کو تقوی اور مروت کے ساتھ ملازمت کرنا ہے۔ تو ملازمت کے معنی ہے اس میں اپنے ساتھ اس کو چمٹے رکھنا، کہ تقوی کو نہ چھوڑنا اور نہ مروت کو چھوڑنا۔ تقوی سے مراد عام طور سے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی و طہارت احکام الہی کی پابندی، اور مروت سے مراد اس کو مزین کر کے پیش کرنا اور اس میں روشنی ڈالنا، یہ مفہوم ہے۔ کہتے ہیں مروت سے مراد المروت ہے فعل ما یجملہ و یزینہ۔ مروت ایک ایسا عمل ہے جو اس متقی کو، اس راوی کو، اس کے تقوی میں اضافہ، منور، روشن کر دے اور اس میں اور زیب و زینت سے آراستہ کر دے۔ اسی جگہ کہتے ہیں وَاجْتِنَابُ مَا يُقَبِّحُهُ وَمَا يُشَيِّنُهُ، اور وہ چیز جو اس کے تقوی و طہارت، اس کے اخلاق، اس کی عدالت کو پامال کرنے والی چیز جو ہو، جہاں اس کو
قبیح اور مشین بنانے والی چیز ہو اس سے پرہیز کرنے والا بھی ہو. اور یہی امام احمد کے ماننے والے فقہ نے یہی مفہوم نکالا ہے. تو گویا کہ عدالت سے مراد کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. یعنی 5 چیز ہے نا، 5 چیز، ان میں سے ایک عدالت آئی. تو عدالت کا مطلب بتا دیا گیا کہ العدالت ہی ملکۃ تحمل الانسان علی ملازمۃ التقوی والمروۃ، اور ملازمۃ التقوی والمروۃ کی بھی تشریح آ گئی. اب نمبر 2 میں بلکہ تھوڑی سی بات نمبر 1 عدالت کے اندر میں یہ بھی بات رکھ دی کہ جب عدالت ہوگی، ایک عادل انسان ہوگا، اور عدالت میں تقوی اور مروت دونوں شامل ہوگی. وہ عدالت کے تابع تقوی اور مروت دونوں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو عدالت کے اوصاف سے متصف ہوگا یا ملکہ عدالت کا مالک ہوگا اور اس میں تقوی اور مروت بھی ہوگی، تو وہ شخص جھوٹ سے دور ہوگا، کذب اور بہتان سے دور ہوگا، اور بدعتی اور کذب، افطرا جیسے جو ایک معیوب عیب ہے اس سے بھی پاک ہوگا. تو وہ عدالت کے الفاظ سے کی قید سے راوی کو کذاب ہونا، متہم بالکذب ہونا، مجہول بنوعیت اور مبتدع، تمام منفی اوصاف سے باہر نکالنے کو کہتا ہے کہ ان اوصاف سے خارج ہو. اب وہ عادل ہوگا. کوئی عادل میں گویا ملازمۃ التقوی والمروۃ کے اوصاف سے متصف ہونے کے بعد ان میں ان چیز جو منافی ہیں، ان کے جو تقوی کے منافق اور مروت کے منافی ہے، اس سے بری ذمہ بھی ہو، اس سے پاکیزہ زندگی گزارتا ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاف شرع کوئی کام نہ کرے. مگر معاشرے میں عادات و اعراف جو شرعی حدود، اس پر شرعی حدود میں رہ کر کے جو بیان کیا گیا ہے، جس کا حلال و حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس کی شریعت نہ ممانعت کرتی ہے نہ اس کا حکم دیتی ہے. تو اس عادات و اعراف جو قوم میں چل رہے ہوں، یہ اس پر عمل کرنا تقوی کے خلاف نہیں ہے. تو گویا یہ ساری بات عدالت کے اندر میں آئی. اور دوسری بات کی طرف چلتا ہوں، وہ ہے تمام الضبط. یعنی پورے کے پورے طور سے اس حدیث کا پورے کے پورے ضبط، اس پر کنٹرول ہو. یہ 2 قسم کے ہیں. کہتے ہیں ضبط و صدر و ضبط و کتاب. یہ 2 قسم ہوئے. یہ مضبوط ہو، محفوظ ہو صدر میں، سینے میں، اور محفوظ ہو کتاب میں. ضبط الصدر یہ ہے ان یثبت ما سمعہ بحیث یستحضرہ متی شاء دون توہم او خطا. سینے میں محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جو سنا ہو اس کو مضبوطی سے پکڑا ہو، اور جب چاہے بغیر توہم اور خطا کے اس کو بیان کر دے اور اپنے دماغ میں حاضر کر لے. اس کو کہتے ہیں ضبط صدر. اور رہی ضبط کتاب، تو ضبط کتاب تو معروف ہے کہ کتاب میں محفوظ انداز سے اس کو بیان کرنا. اس کو کہتے ہیں صیانت من ان یدخل احدہم فیہ ما لیس منہ حتی یؤدی منہ، کہ کوئی آدمی کتاب میں وہ چیز نہ داخل کر دے جو اصل میں نہیں تھا. اس چیز سے اس کو پاک رکھنا ہے. تو گویا ضبط سینے کے لحاظ سے ہو، یا ضبط کتابت کے لحاظ سے ہو، یا ضبط کتاب کی حفاظ کے لحاظ سے ہو. کہتے ہیں یہاں پر ہناک روات ادخل فی کتبہم ما لیس منہا، کہ کچھ روات ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں وہ چیز بھی داخل کر دی جو حدیث کا حصہ نہیں تھا، اور ان میں نام لے رہے ہیں کہ جیسے سفیان بن وکی بن جراح، انہوں نے ایسا کیا.
لوگوں نے ان کو نصیحت کی مگر انہوں نے کسی کی نصیحت نہیں قبول کی، تو ان کی حدیث کو لوگوں نے ساقط کر دی۔ یہ تو ضبط کی اقسام بیان کیا۔ آپ اس کے تعریف و توصیف کے بارے میں جاتے ہیں کہ ضبط الراوی کن کن چیزوں میں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اس کی مرویات جو بیان کرنا احادیث ہے، اس میں دوسرے راوی جو ثقات ہیں وہ لوگ بھی بیان کرنے میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بیان کرنے میں وہ لوگ بھی شریک ہیں اور روایت میں ان کی مخالفت نہیں ہے، نہ زیادتی میں، نہ کمی میں، نہ نقص میں، نہ تغییر میں، تو یہ حدیث ضابط کہلائی گی۔ اور اگر بالعکس غالباً بکثرت اگر اس میں مخالفت پائی جائے، ثقات راوی ثقات کی مخالفت میں اگر کثرت سے عدم انضباط پایا جائے، تو یہ اس سے خالی ہوگی۔ امام وہابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علم ان اکثر المتکلم فیہم ما ضعفهم الحفاظ الا لمخالفتهم الاسباب، کہ متکلم فیہ جو روایت ہے، راوی ہیں، ان کے ضعیف ہونے کی اکثر دلیل یہی ہے کہ وہ ثقہ اور ثابت راویوں کی مخالفت کی ہے۔ تو گویا ایک یہ ہے، نمبر ایک میں یہ ہے کہ انہوں نے ثقہ راویوں کی مخالفت کی۔ نمبر 2 یہ ہے ان لا یکثر التفرد، کہ تفرد کی کثرت نہ ہو ان کی روایت میں۔ کہتے ہیں اگر ان کی اکثر روایات احادیث مفارید ہوں، یعنی مفرد ہوں، جس میں کوئی اصلی روایت میں شریک نہ ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ متہم بالکذب ہے، بے کثرت تفرد ہی وعدم روایت ہی غیر ہی لہا، کہ وہ راوی کثرت تفرد کی وجہ سے متہم بالکذب قرار دیا جائے گا، چونکہ اور دوسرے راویوں نے اس کو روایت نہیں کی ہے۔ نمبر 3 میں کہتے ہیں ان لا یتفرد بالمناکیر، کہ منکر احادیث بیان کرنے میں متفرد نہ ہوں۔ نمبر 4 ملاحظہ طبقۃ الراوی ومقدار تفردہ، راوی کے جو طبقہ ہے اس میں یہ نوٹ کرنا ہے کہ کتنی مقدار میں انہوں نے تفرد کی ہے۔ کہتے ہیں فَكُلَّمَا تَأَخَّرَتْ طَبْقَةُ الرَّاوِي فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ التَّفَرُّدَ، کہتے ہیں جب جب راوی کے طبقات نیچے آتے جائیں اور اس میں تفرد پیدا ہونے لگے تو یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 5 میں کہ اتصال السند، یہ اتصال السند نمبر 5 نہیں ہے، یہ نمبر 3 ہے، یعنی صحیح حدیث کے
جو 5 شروط ہیں ان میں سے تیسری شرط ہے. نمبر 1 عدالت، نمبر 2 ضبط روایت، اور نمبر 3 اتصال روایت. تو اتصال سند کے بارے میں کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر راوی انہوں نے اپنے پہلے والے راوی سے براہ راست سنا ہو، مباشرتاً سنا ہو، اور اسی صیغے سے بیان بھی کرتا ہو. کہتے ہیں اتصال السند، اس کی عربی میں بتا دیتا ہوں. اتصال السند وهو ان يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه مباشرة بصيغة من صيغ التحمل. تو ظاہر سی بات ہے اتصال کی جو شرط ہے کہ یہاں سے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، 5 پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ان درمیان میں تسلسل ہو اور ثابت بھی ہو، کوئی انقطاع یا غیاب نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے اگر صحابی غائب ہوں اور کوئی صحابہ تابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہو تو وہاں صحابہ غائب ہیں. ایسی حدیث جس کے تسلسل اسناد میں صحابہ نہ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں. اس کی بحث تو آگے آئے گی اشارتاً میں. اس کے بعد معلق بھی ہوتا ہے، مرسل بھی ہوتا ہے، منقطع بھی ہوتا ہے. اگر اسناد میں خامیاں ہوں، صحابی غائب ہوں، صحابی کے بعد کے لوگ متواصل غائب ہوں یا کہیں کہیں سے غائب ہوں، تو اس کے الگ الگ، یا آخری راوی سے پہلے یا ان کے استاد سے پہلے کے غیاب ہوں، تو سب کا الگ الگ نام ہے: منقطع، معضل، معلق، مرسل. یہ سندوں میں غیاب کی شکلیں ہیں، سندوں میں انقطاع کی شکل ہے. راوی کے فوراً بعد، آخری راوی کے فوراً بعد کسی کا انقطاع ہو تو اس کا کیا نام ہے. اس کے بعد سلسلہ اسناد میں مسلسل غیاب ہو یا غیر مسلسل غیاب ہوں تو اس کو معضل، معلق کہیں گے. اسی طرح صحابی نہ ہو تو اس کو مرسل کہیں گے. تو یہ نمبر 3 کی بحث تھی جس میں سلسلہ اسناد کی بات. اور نمبر 4 میں ہے انتفاع الشذوذ. چوتھی شرط جو ہے انتفاع الشذوذ. ساز کس کو کہتے ہیں؟ ساز کی تعریف ابھی یاد کر لیجیے مختصر میں. وہو ما خالف فیہ الثقہ من هو اوثق منہ، ھذا هو التعریف المشہور. ویطلق ایضا على تفرد من لا يحتمل تفردہ. کہتے ہیں ساز اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ مخالفت ایک ثقہ کرتا ہو جو ان سے زیادہ اوثق لوگ ہیں ان کی. ایک ثقہ آدمی مخالفت اپنے سے بڑے ثقہ کی کرتا ہو تو اس کو ساز کہتے ہیں. کہتے ہیں یہی مشہور تعریف ہے، لیکن اس کی تعریف یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں سے تفرد اور منفرد حدیث نقل کیا جائے تفرد کے ساتھ جو اس کا متحمل نہیں رکھتا ہے. یعنی تفرد سب بیان نہیں کر سکتا ہے. آگے بیان کیا تھا، آگے گزری ہے بات کہ نیچے کے راویوں کو تفرد حدیث کے تفرد بیان کرنے کا حق نہیں ہے. ابتدائی اور آغاز کے جو روات ہے ان میں سے اگر ثقہ اگر منفرد ہیں تو محدثین نے اس کو تو مان لیا ہے، لیکن بعد کے راویوں کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں شذوذ، انتفاع شذوذ. اور 5ویں ہے انتفاع العلہ.
کہتے ہیں علہ کیا ہے؟ وہی سبب خفی غامض یقدح فی صحت الحدیث ما ظہور السلامت من، کہ وہ خفیہ، پوشیدہ، غامض، مبہم سبب ہے جو صحت حدیث کو داغدار کر دیتا ہے، جبکہ اس کا ظاہر سلیم ہے اور محفوظ ہے۔ کہ بظاہر حدیث صحیح سالم ہے، مگر اس کے داخل میں جائیں، اس کے خفایہ میں جائیں تو اس کے کچھ مخفی اسباب اور غامض اسباب نظر آئیں گے جو حدیث اور روات کی شخصیت کو اور حدیث کی صحت کے لیے وہ ایک قدح پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خفیہ حال کو یا یہ مخفی شے کو بعض علماء نے کذب الراوی اور غفلت الراوی سے تعبیر کی ہے، اور بعض نے اسے سوء حفظ کی طرف سے تعریف کی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ موضوع ہے صحیح حدیث کی تعریف سے متعلق۔ اس کا ایک حلقہ پہلے گزرا، اس میں صحیح حدیث کی تعریف کے چند قیود، شروط گزر چکے، اور اس کی تتمہ آج کے حلقہ میں بیان کیا جائے گا۔ مثلاً اس کے شروط راوی سے متعلق کہ عادل، تام الضبط، متصل الاسناد، خلو الشذوذ والعلہ، یہ 5 چیزوں کے بارے میں ہو۔ ان 5 کی تحقیق میں محققین، ائمہ حدیث کی تحقیق مختلف ہیں، اور ممکن ہے کہ متعدد آراء ایک ہی شخصیت کے بارے میں آ جائے۔ تو اس جگہ ایک شخصیت کے بارے میں، ایک راوی کے بارے میں مختلف آراء آ جائیں اور ان کے ثقہ ہونے میں درجات پیدا ہو جائیں، تو اسی مقدار، اس کے ثقہ کی مقدار، اس کے رتبہ اور مرتبہ مراتب تعین کرنے میں بھی تفاوت ممکن ہے۔ اس کی طرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے ان کلمات سے، وَتَتَفَاوَتُ رُتْبَتُهُ وَتَتَفَاوَتُ رُتُبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ۔ احادیث کے رتبہ راوی کے احوال کے ثقہ میں کمی اور زیادتی کی بنیاد پر یہ تفاوت ممکن ہے۔
اس لیے کہ جو روات ہیں یعنی راوی ہیں، اگر سب کے سب ان کی عدالت اور ضبط کے بارے میں متفق ہیں، مگر ان عدالت و ضبط کی تحقیق و تعین کے بارے میں قدر اختلاف بھی ہوتا ہے، اس اختلاف کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا۔ اس طرح کبھی کہا جاتا ہے کہ سند متصل ہے، اور اکثر لوگ اس سند کے اتصال میں متفق ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ متفق ہیں انہوں نے صحیح قرار دیا۔ اس کے باوجود بعض روایات ایسی ہیں کہ صحیح ہے ان میں یا دونوں میں سے کسی ایک میں اس کی تخریج موجود ہے، یا اس کے سماع میں کہ اس راوی نے اس سے پہلے والے راوی سے اس کے سماع متحقق ہے یا نہیں ہے، یا اگر متحقق نہیں ہے اس میں کلام ہے ائمہ کا۔ پھر بھی بعض روایت بخاری نے اور مسلم نے روایت کی۔ مثلا امام بخاری نے حدیث عقیقہ سے متعلق جو حدیث ہے اس کی تخریج کی ہے۔ راوی ہیں بروایت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کرتے ہیں، اور وہ سمرہ سے روایت کرتے ہیں، من روایت حسن بصری عن سمرہ۔ محدثین نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سمرہ رضی اللہ عنہ سے سماع کے بارے میں کلام موجود ہے، انہوں نے کلام کیا ہے۔ یہاں تک کہ یحییٰ بن معین نے یہ فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت سمرہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ ظاہر ہوا کہ راوی ثقہ ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ثقہ ہیں، اور اگر کئی راوی ایک ہی جگہ جمع ہو جائے اور سب کے سب ثقہ ہوں تو جو ان میں زیادہ اوثق ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ اگر ایک جماعت ہوں جو سب کے سب ثقہ ہوں، سب کے سب صدوق و عدول ہوں، سب کے سب تام و ضبط ہوں، تو ان میں سے جو زیادہ افضل ہوں گے ان کو کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں ان کو کہیں گے ثقہ ثبت یا ثقہ حافظ کہیں گے۔ تو لہٰذا جو تفاوت روات میں موجود ہے، راویوں میں موجود ہے، وہ تفاوت متن میں اور احادیث میں بھی باقی رہے گا۔ یہ تیسرے نمبر کی بحث تھی، چونکہ پہلے نمبر میں اس کی تعریف اور دوسرے نمبر میں اس کے شروط کی تحقیق اور تیسرے نمبر میں حدیث کے اوصاف کے تفاوت، راوی کے اوصاف کے تفاوت سے اس کے حکم میں تفاوت ممکن ہے وہ بتائی گئی۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 4 میں۔ کہتے ہیں حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علی سبیل التمثیل صحیح حدیث کے رتبے میں تفاوت کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تقدیم البخاری علی مسلم، کہ صحیح بخاری کا صحیح مسلم پر اقدمیت اور تقدمیت حاصل ہے، جیسا کہ انہوں نے روایت بیان کی ہے۔ ایک بات بیان کر دی، مگر امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 اسباب بیان کیے کہ 3 اسباب سے، 3 اوجوہ سے بخاری کی مسلم پر افضلیت اور فوقیت حاصل ہے۔
نمبر 1 اگر کہہ سکتے ہیں الوجہ الاول رجحان من حیث اتصال سند، اور دوسرا کہیں گے رجحان من حیث عدالت والضبط، اور تیسرا کہیں گے رجحان من حیث انتفاع شذوذ ولی اللہ. یہ 3 اوجوہ بیان کیے ہیں. امام حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا. تینوں کی تشریح یہ ہے کہ ان کی ترجیح کرنے کا جو پہلا وجہ ہے وہ من حیث اتصالی سند ہے. کہتے ہیں امام بخاری نے جو صحیح کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ شرط اقوا ہے مسلم کے شرائط سے. جس مقام پر امام بخاری یہ شرط رکھتے ہیں کہ ان یثبت لقاء الراوی لمن روى عنه ولو مرة واحدة. امام بخاری یہ شرط رکھتے ہیں کہ راوی کا آگے والی راوی سے لقاء ثابت ہو، اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، لقاء ثابت ہو. یہ امام بخاری کے نزدیک ہے. امام مسلم کیا کہتے ہیں؟ امام مسلم بینما یکتفی مسلم بمطلق المعاصرہ. امام مسلم کی جو شرط ہے یہ ہے کہ ہم اثر ہونا کافی ہے. تو دیکھا آپ نے کہ بمطلق المعاصرہ مطلق ہم اثر ہونا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافی ہو گیا، جبکہ امام بخاری لقاء راوی لمن روى عنه ولو مرة واحدة، دونوں میں فرق. یہ وجہ الاول ہے. وجہ ثانی کیا ہے؟ بتایا کہ رجحان من حیث عدالہ و ضبط، عدالت و ضبط دونوں لحاظ سے بخاری کے رجحان اور ترجیح، رجحان سے مراد ترجیح امام مسلم کے مقابلے میں زیادہ اقوا ہے. اس کی تشریح یہ ہے اس لیے کہ روات راوی کی جماعت جس سے امام بخاری نے منفرداً روایت کی ہے اور مسلم نے کے مقابلے میں، امام مسلم کے مقابلے میں جن کے بارے میں کلام کی گئی ہے، جن روایت کے بارے میں، ان کی تعداد مسلم کے مقابلے میں بخاری کے نزدیک قلیل ہیں، اقل منہ. امام بخاری نے ان کی احادیث تو لی ہے لیکن کم لی ہے، بلکہ ان کے اکثر اساتذہ شیوخ جن سے وہ حدیث روایت کرتے ہیں وہ بہتر ہیں ان کے مقابلے میں جن کے مقابلے میں مسلم نے نقل فرمائی ہے، جن کے بارے میں لوگوں نے کلام کر رکھا ہے. ان کی بھی تعداد وہاں پر کم ہے بھیا شیوخ کے بارے میں. آیا کہتے ہیں کہ بخاری جن روات سے حدیث نقل کرنے میں منفرد ہیں مسلم کے مقابلے میں، اور وہ روات متکلم فی ہے، ان کی تعداد 430 ہے. ان میں ضعیف 80 راوی ہیں، جبکہ مسلم نے بخاری کے مقابلے میں جو راویوں کو نقل کیا ہے اور جو متکلم فی ہے وہ حدیث یا وہ راوی 620 ہیں اور اس میں ضعیف 160 ہیں. اس نوعیت کے عدد کے لحاظ سے بھی امام بخاری نے کم نقل فرمایا ہے، کم ضعیف لوگوں سے اخذ کیا ہے. تیسری وجہ جو ہے کہ انتفاع شذوذ والعلت کی حیثیت سے اس کا
ترجیح قرار دینا، کہتے ہیں کہ جس مقام پر وہ حدیث جس پر تنقید کی گئی ہے مسلم میں، وہ اکثر ہے بمقابلے ان حدیث کے جس پر تنقید کی گئی ہے اور وہ بخاری میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس شذوذ اور علت کی کمی کی وجہ سے اس کی فوقیت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اقدمیت دی ہے۔ یہ نمبر 14 نمبر پر۔ اب 5ویں نمبر میں مراتب الصحیح، صحیح کے مراتب کا جو ہے کا خیال رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں صحیح کے تفاوت کے سبب روات کے اوصاف کی تفاوت کی بنیاد پر صحیح میں تفاوت پیدا ہوا۔ بعض ائمہ نے اس کو مرتب کیا ہے، ان میں سے مصنف نے بھی شرح کی ہے۔ اور صحیح احادیث کے مراتب درج یوں ہیں۔ نمبر 1 ما اتفق علیہ البخاری و مسلم۔ نمبر 2 میں ما اتفق علیہ البخاری، نمبر 2 میں ما انفرد بہ البخاری، نمبر 3 میں ما انفرد بہ مسلم، نمبر 4 میں ہے ما کان علی شرطہما، نمبر 5 میں ما کان علی شرط البخاری، نمبر 6 میں ما کان علی شرط مسلم، نمبر 7 میں ما صح مما لیس علی شرطہما اجتماعا و انفرادا۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ ابن ملقن اور دوسرے محققین فرماتے ہیں کہ مناسب یہ تھا کہ اسے درجہ اولا میں رکھا جائے۔ کس چیز کو؟ کہتے ہیں ما اتفق علیہ اصحاب الکتب الستہ۔ انہوں نے کیا فرمایا، کیا نقطہ اٹھایا کہ اصحاب ستہ نے جس پر اتفاق کیا ہے اس کو درجہ اولا میں رکھنا چاہیے، یہ مناسب تھا، یہی زیادہ مناسب۔ ان کے کلام یہ ہے کان ینبغی ان یجعل فی الدرجۃ الاولی ما اتفق علیہ اصحاب الکتب الستہ۔ اور آگے بیان فرماتے، یہ تو بات وہاں تک رہی۔ اسی بنیاد پر ائمہ کرام نے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح دی ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے الفیہ میں، کیا فرماتے ہیں؟ اول من صنف فی الصحیح محمد وخص بالترجیح ومسلم بعد۔ سب سے پہلے جنہوں نے صحیح تصنیف کی وہ محمد ہے، امام بخاری ہے، اور اسی لیے مخصوص طور پر اس کی ترجیح کا مقام ہوتا ہے، اور مسلم نے ان کے بعد کی ہے، لہذا اس کا مقام اس کا بعد کا ہے۔ یہ العراقی کے پاس یہ دلیل ہے، تو تقدیم کی توجیہ بیان کی ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس اور بھی توجیہ ہے۔ کہتے ہیں بعض مغاربہ نے صحیح مسلم کو بخاری پر ترجیح دی ہے۔ اس طرح ابو علی النساپوری نے فرمایا کہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح حاصل ہے۔ آئیے واللہ اعلم۔ اور یہ ممکن ہے انما هو باعتبار جودة الترتیب حيث انه يسوق حدیث مجموعا بطرقه والفاظه في موضع واحد وليس في كتابه بعد المقدمة غير الحديث المسند۔
جودت الترتیب جو امام مسلم کی ہے کہ تمام حدیث کو مجموعے کو ایک جگہ جمع کیا ہے، مختلف طرق سے جمع کیا ہے، مختلف الفاظ سے ایک ہی مقام پر جمع کر دیا ہے، یہ ان کے کمال ہے، لہذا اس بنیاد پر اس کو اقدمیت حاصل ہونا چاہیے۔ یہ تو بخاری یہ جو ہے بعض مغاربہ اور ابو علی نیساپوری وغیرہ کی نظر میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں ما علی وجہ الارض بعد کتاب اللہ اصح من کتاب مالک۔ وجہ ارض پر، سرزمین پر، کتاب اللہ کے بعد جو سب سے اہم اور اصح کتاب ہے وہ امام مالک کی موطا ہے۔ اور امام شافعی اس وقت فرماتے ہیں یہ دونوں کتابوں کی وجود سے پہلے کی بات ہے بدون شک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کتاب اللہ کے پاس جو مقام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی الموطا کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ نمبر 5 بحث گزرے۔ نمبر 6 میں چلتا ہوں۔ امام حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور شرط ہما، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے کہتے ہیں محققین ائمہ نے جیسے ابن صلاح اور نووی، ابن دقیق العید، ذہبی و ابن حجر، سب نے یہ مراد لیا ہے کہ ان دونوں احادیث کے راویوں کے مقابلے میں، یعنی باقی شروط جو ہے ان راویوں کے مقابلے میں، المراد بہ رواتہما، یعنی بخاری مسلم کی جو روات ہیں اسی طرح کے اگر شرط دوسرے محدثین کے نزدیک پائے جاتے ہیں تو یہ بھی ترجیح کے قابل ہے۔ رواتہما ما باقی شروط الصحیح۔ یہاں پر اتنی بات کہنا کافی ہے کہ شرط ہما سے مراد ہے راوی ہما، روات ہما۔ نمبر 7 میں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں بحث ہے اصح الاسانید کی۔ اصح الاسانید کے متعلق یعنی سندوں میں سب سے صحیح ترین سند، بعض ائمہ نے بعض اسانید کو اصح الاسانید میں شمار کیا ہے اور اسے مرتبہ علیہ میں رکھا ہے، اور عراقی نے اس کی تعداد 16 بتائی ہے۔ 16 سند ایسے ہیں جس کو مرتبہ اولیٰ میں رکھا جاتا ہے۔ ابن حجر نے اپنی کتاب نقد میں ایسے سند جو اصح الاسانید ہیں وہ 20 تک بتاتے ہیں، اور یہاں اس مقام پر ایک مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مثل لها بالامثلة فی الشرح، مثال یہ ہے قال الزہری عن سالم بن عبد اللہ عن ابی محمد بن سیرین عن عبیدہ سلیمان عن علی۔ یہ بہترین سندوں میں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں والمعتمد عدم الاطلاق لترجمة معینة منها نام يستفاد من مجموع ما اطلق الائمة ذلك عليه ارجحیته على ما لم يطلقوه۔
اسی بنیاد پر وہاں بہت سے اسانید صحیحہ اور اس کے راوی ملتے ہیں جس کا مقام ضبط و عدالت میں ثریا کو پہنچتا ہے. باوجود اس کے اس طرح کے ائمہ کی روایت کو اصح الاسانید کا مقام نہیں ملتا ہے. تو گویا اصح الاسانید میں سے ایک مثال یہاں دیا ہے، جس کو یاد کرنا ہو یاد کر لیں. میں چاہتا ہوں اس کو دہرا دوں. قال الزہری عن سالم بن عبداللہ عن ابی عن محمد بن سیرین عن عبیدہ سلیمان عن علی. آٹھواں باب اس کے حکم کے بیان میں کہتے ہیں الحدیث الصحیح مقبول ویجب العمل به عند الجمهور ومذهبهم وجوب قبول خبر الواحد اذا صح سنده وفيه خلاف ساز. صحیح حدیث مقبول ہے، اس پر جمہور کے نزدیک عمل کرنا واجب ہے، اور ان کا مذہب ہے خبر واحد جب سند صحیح ہو تو قبول واجب ہے. اس میں ساز کے درجے میں اختلاف بھی ہے. اور نویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح کے بہت سے مثالیں ہیں صحیحین میں، اور اس کے علاوہ دوسری روایتوں میں بھی ہے. صحیح دوسری کتابوں میں بھی صحیح حدیثوں کی بہت سی بڑی تعداد ہے. ان میں سے صلو کما رأیتمونی وصلی بھی ہے. ایک روایت یا عبداللہ بن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ روایت بھی صحیح روایتوں میں کی سند میں سے ہے. گویا اس مقام پر صحیح کی بحث کو ختم کیا جائے گا یہ کہہ کر کے کہ صحیح اقسام حدیث میں سب سے اشرف اور بہتر ہے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سند متصل ہو اور سب راوی اپنے اوپر والے راوی سے اس لحاظ سے بیان کیا ہو کہ حدثنی رقم واحد وحدثنی رقم ثانی اور حدثنی رقم ثلاثہ، اس طرح سے آخر لحظہ تک جائے. اگر بیچ میں انقطاع ہو تو وہ اس میں انقطاع کہا جائے گا، اتصال نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ جب معلوم ہے کہ درمیان سے کوئی سند ساقط ہو جائے تو وہ سند متصل نہیں کہا جائے گا. تو گزشتہ اور آج کے بحث کو شامل کر کے پڑھیے تو گویا الصحیح لذاتہ ہی کا جو بیان ہے مکمل اس میں آ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو لوگ سنیں اللہ تعالی ان کے آل و اولاد کو نیک سیرت، پاکیزہ طبیعت، صحت و عافیت عطا فرمائیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں بھی نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو، سننے والے کو اور کہنے والے کو، لکھنے والوں کو، اس موضوع کو بحث کرنے والے کو، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور اپنے فرشتوں کے اس جھرمٹ میں رکھے جو انہیں رحمت کے سائے اور رحمت کے پر سکینت نازل کرتے رہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.